بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، دا اکانومسٹ انگلینڈ کا سب سے موقر ریڈیبل میگزین ہے. دا اکانومسٹ ہائیلی کریڈیبل، یعنی آپ اس کو اخبار کو کہہ سکتے ہیں، دا اکانومسٹ کو، نیوز پیپر میگزین اس میں ہائر ایجوکیشن کے اوپر ایک بڑا اچھا آرٹیکل ہے، بڑے اچھی یعنی انہوں نے رائٹ اپ دیا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پسند کے کورسز جو ہے یونیورسٹیز میں پڑھائے جائیں. ہارورڈ جس کو گرانٹ ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس نے منع کر دیا. اس نے کہا جی انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے، ان کو آپ گائیڈ نہیں کر سکتے، ان کو آپ یعنی ہدایت نہیں دے سکتے. ٹرمپ صاحب کو غصہ آ گیا. وہ تو پتہ ہے آج کل غصے میں ہی ہے ٹرمپ صاحب. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی گرانٹ ہی بند کر دی. $2 بلین سے زیادہ کی، $2 بلین سے زیادہ کی. سر تصور کیجئے، سنگاپور کی یونیورسٹیز کے بجٹ دیکھ لیجیے. اب آپ پاکستان کے پاس تو بجٹ بجا دبا کے تو یونیورسٹی بنائیاں نے، بنا کے یونیورسٹی جی سندھ میں یونیورسٹیاں، پنجاب میں یونیورسٹیاں، کے پی میں یونیورسٹیاں، بلوچستان میں یونیورسٹیاں. نہ آپ کے پاس فیکلٹی پراپرلی ٹرینڈ ہے، نہ پڑھانے کے لیے یعنی بہترین ٹیچرز اویلیبل نہیں ہیں آپ کے پاس. اور اگر کچھ ہیں بھی تو ان کو آپ پیسے ہی نہیں دیتے پراپرلی. پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہوں یا پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہوں، وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں فیکلٹیز کا، ٹیچرز کا، پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسرز کا ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر HEC جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، اور جب چاروں پروونشل ہائر ایجوکیشنز ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی پرفارمنس بھی آپ کے سامنے ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ کراچی کے اندر HEC کا سربراہ کون ہے، اس سے پہلے کون صاحب تھے. پولیٹیکلی اپوائنٹڈ لوگ ہیں، خواہ وہ طارق صاحب ہوں، ڈاکٹر طارق میڈیکل کے ہیں، وہ ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین ہیں. اور ان کی جو اہلیاں ہیں وہ بھی داؤد یونیورسٹی کی وائس چانسلر ان کو بنا دیا آپ نے. اور ان کو آپ نے پہلے چیف منسٹر انسپیکشن ایویلویشن جو رینکنگ دیتی ہے. تو سر میسو کرپشن پریویلز ان دی ہائر ایجوکیشن سیکٹر ویدر اٹ از اے فیڈرل ون اور دی پروونشل ون. اور الٹیمیٹلی سفر کون کرتا ہے؟ قوم سفر کرتی ہے. قوم، اس قوم کا کوئی آگے پیچھے لینے دینے والا کوئی نہیں. ہائر ایجوکیشن ہیز گون ڈاؤن دا لائن. اور کیا ہوا؟ پولیٹیکل ایک منسٹر پہلے یہ خالد مقبول صدیقی صاحب سے، ان کے یہ بھی میڈیکل کے ہیں اور ان کا ہائر ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے دور دور تک. اس سے پہلے کون تھے؟ شفقت محمود صاحب، ہی واز اے بیوروکریٹ. PTI جوائن کی، PTI کے ساتھ رہے، پہلے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھے، ان کے سمپتھائزر تھے. اور پھر PTI میں گئے، انہوں نے بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کے اوپر بیٹھ گئے، آ کر برباد کر دیا اس کو. اب کون چلا رہا ہے ہائر ایجوکیشن؟ ایک چیئرمین اور فیڈرل سیکرٹری، جبکہ پہلے اٹانومس وہ تھا، جبکہ ڈاکٹر عطاء الرحمان تھے ان دا ڈیز آف جنرل مشرف. جناب یہ تو کہہ رہے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. یہ ہائر ایجوکیشن کا سیٹ اپ ہے پاکستان کا. تو لیٹ اٹ بی، وی شوڈ فالو دی لائنز، وی شوڈ فالو دی پرسوٹ اینڈ دا لائنز جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے انسٹیٹیوشن، یونیورسٹی جو ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے، وہ گورنمنٹ کے اس میں نہیں آتے کہ جی ہمارے لیے ریسرچ کریں اور ہمارے حمایت میں آپ یہ کریں. وہاں کی یونیورسٹیز نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل یعنی غزہ کے مسئلے پہ مظاہرے یونیورسٹیوں میں ہوئے سب سے زیادہ وہاں پر. اگرچہ امریکن ایڈمنسٹریشن نے بہت کارروائی کی، وہاں سے لوگوں کو نکالا. ایک ٹویٹ پر انہوں نے وہاں پہ ساؤتھ افریقہ کے ایمبیسڈر کو نکال دیا وہاں سے. آپ تو برداشت ہی نہیں کرتے. تو ہارورڈ کی مینجمنٹ کو سلام، بالکل سلام ہونا چاہیے. وی شوڈ پے اے ویری رچ ٹریبیوٹس. وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے حکومت کے پریشرز کو ماننے سے انکار کر دیا. اور یہی کامیابی ہے کہ اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کا بھی انڈیپینڈنٹ ہو، فیڈرل، میں فیڈرل کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کے اندر اتنی بڑی آپ نے ہر ضلع میں جو یونیورسٹی بناواں گے، بنا کے دیکھ لیا آپ نے کیا ہوا؟ نہ فیکلٹی ہے، نہ اسٹوڈنٹس ہیں، نہ ٹیچرز ہیں، اور نہ کوئی معیار ہے، نہ کوئی اسٹینڈرڈ ہے. بس جس نے داخلہ لے لیا اس کو ڈگری تو ملی جائے، BS تو کر ہی لے گا یار وہ. یہ ہے لیول آپ کی ایجوکیشن کا. وائس چانسلرز آر اپوائنٹڈ آن پولیٹیکل گراؤنڈز، پولیٹیکل بیسس. یو شوڈ رائز ابو دی پالیٹکس. دیکھ لیا آپ نے پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے، یعنی پرو ڈیولپمنٹ گورنمنٹس ہیں ہی نہیں، ڈیولپمنٹ کے مخالف جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر. آج کے لیے میں اتنا ہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عبدالجبار خان کو اجازت دیجیے. تھینک یو.